رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ یہ جو فضیلت ہے جنت میں داخلے کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی پردہ ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی اور جنت میں صرف حائل موت ہے، یعنی جس وقت اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا بات ہے، اس کے داخل جنت ہونے میں صرف موت حائل ہے، ادھر اس کا انتقال ہوگا ادھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کے سند کے بارے میں جو آپ نے ویڈیو کے اندر مختلف ڈگری یافتہ مولوی حضرات کی زبانی سنی ہے، آیت الکرسی کے فضیلت کے تعلق سے، کیا وہ حدیث اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے ہم اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ اس بارے میں صحیح حدیث کیا ہے، اس کا نعم البدل کیا ہے جس کو پڑھنے سے آدمی مرنے کے بعد جنتی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آیت الکرسی کی فضیلت صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، چاہے وہ مسلمان مرد ہوں چاہے وہ مسلمان عورتیں ہوں، سب کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنا چاہیے ہر ایک کو، جتنی اس کے پاس علم ہے ذاتی طور پر اس علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور نہیں تو کسی متبع سنت محقق عالم سے سوال کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے، بیان کریں تو صحیح سند کے ساتھ جو حدیثیں ہیں اس کو بیان کریں، ورنہ اگر وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے تو اس کی علت کو بھی، اس کی خامی کو بھی لوگوں کے سامنے بتلائیں۔
اب آئیے ہم آپ کا وقت نہ زیادہ لیتے ہوئے یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث کئی صحابی کے طرف منسوب ہے، جس میں کہ عام طور پر جس کو حسن یا جید کہا جاتا ہے وہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث المغیرہ ابن شعبہ سے ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان حدیثوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو حدیثیں ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اور اسی کو لوگ حسن درجے کی سمجھتے ہیں اور اس کو جید قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنائی ہے، بہرحال میں مختصر طور پر اس کو دہرانا مناسب سمجھوں گا کہ یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبری کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنع من دخل الجنہ الا ان یموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے آخر میں یعنی اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی، یعنی مرنے کے بعد وہ فوراً جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر، امام نسائی کی سنن کبریٰ حدیث نمبر 9928 ہے۔ میری تحقیق کے مطابق سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 9848 ہے PDF کی شکل میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث اتحاف المہرہ کے اندر حدیث نمبر 4927، صحیح المسند کے اندر حدیث نمبر 478 صفحہ نمبر 294، مسند ابی امامہ حدیث نمبر 478، اسی طرح سے التذکار فی افضل اسکار کے اندر صفحہ نمبر 179 اور 240، اور نتائج الافکار ابن حجر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294، اور جامع الصغیر امام سیوطی کی حدیث نمبر 8907۔ اسی طرح سے یہ حدیث اور بھی کتب حدیث کے اندر ہیں۔ اب یہ جان لیجئے کہ اس حدیث کو حسن اور جید کن لوگوں نے کہا ہے، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے وضاحت کرتے چلیں کہ اس حدیث کو علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو انہوں نے ایک رسالہ کئی قسطوار لکھا ہے، اس کے اندر اذکار اور دعائیں کے نام سے رسالہ ہے، قسط نمبر 4 صفحہ نمبر 18 پر دیکھ سکتے ہیں۔ حوالہ انہوں نے لکھا ہے کہ سنن کبریٰ نسائی حدیث نمبر 9928، عمل الیوم اللیلہ امام نسائی کی حدیث نمبر 100 اور طبرانی کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134، اور اتحاف المہرہ ابن حجر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259 حدیث نمبر 6480 پر سند حسن لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ امام ابن حبان و امام ابن المنذری نے صحیح کہا ہے، اور ابن کثیر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 و حافظ سیوطی التعقبات علی الموضوعات کے اندر حدیث نمبر 8 نے بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے، اور حافظ وائلی نے اسے حسن کہا ہے تذکرۃ القرطبی کے اندر 24 میں، اور حافظ ضیاء مقدسی نتائج الافکار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 اور 279 295، اور حافظ ابن الحادی اور حافظ ابن حجر نے النقط علی ابن الصلاح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479 نے صحیح کہا ہے۔ جبکہ
غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے جو یہ حوالہ پیش کیا ہے اور اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے محققوں کے حوالے سے، اس کی سند ضعیف ہے۔ خود ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرف کے دلائل کو رکھا ہے، ایک طرف غریب والی حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور دوسری طرف غریب والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث اسی طرح سے ہے نتائج الافکار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 اور 296 میں لکھا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ھذا حدیث غریب وفی سند ضعیف، کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ اور اس سے پہلے والی روایت جو نتائج الافکار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 پر ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس حدیث کے بارے میں لکھا ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث حسن لیکن غریب۔ تو ان کی بات میں بھی ٹکراؤ ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کئی علتوں کی بنا پر سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آگے وضاحت میں کروں گا۔ اسی طرح سے یہ حدیث میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، یہ بھی محقق ہیں اپنے دور کے، انہوں نے فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468 میں اسناد حسن لکھا ہے، اور یہ حدیث الترغیب و ترہیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448 حدیث نمبر 2273 پر ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134 کے اندر حدیث نمبر 7532 پر میری تحقیق کے مطابق، اس کی سند کو امام حیثمی نے لکھا ہے طبرانی کبیر اور اسی طرح سے الاوسط کے حوالے سے کہ یہ ایک سند ہے جو کہ زید ہے، مضبوط ہے۔ دیکھیے مجمع الجوائد کے اندر امام حیثمی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 میں، اسی طرح سے مجمع الجوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 102 پر۔ اسی طرح سے یہ حدیث میرے جس دوستوں اور بھائیوں، حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 677 میں امام ابن کثیر نے بخاری کی سرد پر صحیح لکھا ہے، جبکہ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند میں راوی الحسین ابن بسر بترسوسی یہ مجہول الحال ہے۔ اس راوی کو ابو حاتم رازی کا شیخ کہنا اس کی توثیق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس راوی کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر، اسی طرح سے تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 میں، اور اس راوی کو امام ابن حبان نے الثقات میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 127 میں نقل کیا ہے، جبکہ امام ابن حبان کی توثیق بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ متساہل محدثین میں سے گنے جاتے ہیں، لہٰذا ان کی کسی راوی کے بارے میں توثیق کرنا معتبر نہیں مانا جاتا ہے، یہ محقق اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے امام نسائی نے اس راوی کو ثقہ قرار دیا ہے، جو کہ با سند صحیح ان کا ایک قول ثابت نہیں ہے، اور کچھ متاخرین محدثین کی توثیق قابل حجت نہیں ہے، اور جس کو حسن یا زید کہا گیا ہے اس میں دو علت ہیں، ایک راوی محمد بن حمیر کا تفرد بھی ہے، جیسا کہ اس بارے میں امام نسائی نے، امام دار قطنی نے، ابن الجوزی نے یہ بات کہی ہے کہ محمد بن حمیر کا تفرد ہے، ان کا اکیلے کا یہ روایت کو بیان کرنا ہے، اور ان پر کلام بھی ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔
تو اس کی حدیث کے بارے میں محمد بن حمیر جو کہ تمام اس سند کے اندر موجود ہیں یہ راوی، ان کے بارے میں امام ابو حاتم رازی جو متقدمین محدثین میں سے ہیں انہوں نے کہا لا یحتج بحدیث، یعنی اس کی حدیث کو انہوں نے حجت نہیں قرار دیا ہے کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. ہاں حدیث لکھی جائے گی لیکن اس کی حدیث کو حجت نہیں مانا جائے گا. اسی طرح سے متقدمین محدثین میں سے یعقوب بن سفیان نے کہا لیس بالقوی کہ یہ قوی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ محمد بن حمیر کے اوپر کلام بھی ہے، جرح بھی ہے، اور اسی طرح سے تفرد اس راوی کا ہے اس روایت کو بیان کرنے میں. اور دوسرا راوی اس کے اندر ترسوسی، یہ مجہول الحال ہے، اس کو کسی متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان کو ثقہ یا صدوق نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے امام ابو حاتم رازی نے جو شیخ قرار دیا ہے ان کا یہ شیخ کہنا توثیق نہیں ہوتا ہے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جس حدیث کو جید اور حسن قرار دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر ان دو علتوں کی بنا پر اس کی سند کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. اصولی طور سے ان لوگوں کا حسن کہنا، جید کہنا یہ معتبر نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. اسی طرح سے یہ حدیث امام نسائی نے عمل الیوم اللیلہ کے اندر اور ابن سنی کی عمل الیوم اللیلہ حدیث نمبر 124 پر، اور اسی طرح سے امام نسائی کی عمل الیوم اللیلہ حدیث نمبر 100 اور 130. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی ایمان ابن سعید بن خلف الحمسی یہ ضعیف راوی ہے. دوسرا راوی محمد بن عبید اللہ ابن الفضل، اس کی بھی توثیق ہمیں نہیں ملی، یعنی یہ بھی راوی جو ہے مجہول الحال ہے اور امام ابن حبان کی توثیق معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259 میں حدیث نمبر 648 پر ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کو ابن القیم نے الموضوعات کے اندر جہاں پر موضوع من گھڑت روایتوں کو نقل کیا ہے اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پر نقل کیا ہے. اسی طرح سے میرا جس دوستوں اور بھائیوں، ابن سنی نے عمل الیوم اللیلہ میں حدیث نمبر 123 پر نقل کیا ہے ایک سند جو کہ اسماعیل بن ایاس کی روایت سامیوں سے صحیح ہوتی ہے اور غیر سامیوں سے ضعیف ہوتی ہے. اس نے یہ روایت غیر سامیوں سے نقل کی ہے اور یہ راوی جو ہے مشہور مدلس بھی ہے، اس کے اندر اس نے تدلیس کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اسی طرح سے ایک اور راوی اس کے اندر علی بن حسن بن معروف جو کہ مجہول الحال ہے، اس کی بھی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. اور تیسرا راوی عبد الحمید بن ابراہیم یہ ضعیف راوی ہے. جیسا کہ آپ الجرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور حافظ ذہبی کا التقریب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 میں صدوق کہنا یہ معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے مسند سامعین کے اندر امام طبرانی کی حدیث نمبر 824 کے اندر کی جو سند ہے اس حدیث کی، اس کے اندر راوی حسین بن بسر جس کے بارے میں میں نے وضاحت کی ترسوسی یہ مجہول الحال ہے، اور اسی طرح سے محمد بن حمیر جو کہ ان کا تفرد ہے اور ان پر جرح بھی کیا گیا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر ایک راوی محمد بن زیاد ان ابی امامہ سے یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سے کتاب الدوا امام طبرانی کی حدیث نمبر 675 کے اندر بھی یہی راوی موجود ہے جو کہ ترسوسی ہے، اور ابو حاتم رازی نے اس کو شیخ قرار دیا جیسا کہ میں نے وضاحت کی. اور حافظ ابن حجر کی توثیق غیر مقبول ہے کیونکہ متاخرین محدثین میں سے ہیں.
اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث سواہد تعالیٰ عنہ وغیرہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث التذکار فی افضل اذکار صفحہ نمبر 239 پر، ابن کثیر فی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 546 پر، اسی طرح سے شعیب الایمان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 943 کے اندر ہیں، اور خود مصنف نے، محقق نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے الکشاف للذیلی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر ہے، الترغیب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 پر ہے، الکافی الصاف کے اندر صفحہ نمبر 41 پر اسناد ضعیف لکھا ہوا ہے، وضاحت کی ہوئی ہے محقق نے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر نقل کیا ہے اور موضوع لکھا ہے، من گھڑت لکھا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ حدیث نمبر 6175 پر معلوم ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے یہ موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے المغیرہ ابن شعبہ سے یہ حدیث موجود ہے، ابو نعیم کی فی حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 221 پر۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عمر بن ابراہیم القرظی کے بارے میں ابو جعفر عقیلی نے کہا لا یتاب علی حدیث، کہ اس کی مطابقت نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا راوی ابراہیم بن زہیر، یہ مجہول الحال راوی ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نتائج الافکار میں ابن حجر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 میں اسناد ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 5135 میں ضعیف لکھا ہے، اور ضعیف ترغیب کے اندر اس کو حدیث نمبر 985 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت شعیب الایمان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 943 پر ہے۔ یہاں پر بھی محقق نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ اسی طرح سے نتائج الافکار کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ خود امام ابن حجر نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 6174 میں موضوع لکھا ہے، من گھڑت لکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ اور اسی طرح سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت، مرنے کے بعد جنت میں داخلہ لکھا ہے، تو کسی میں اس سے بھی اضافی بات لکھا ہوا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 662 میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 612 میں اس اضافی الفاظ کے ساتھ کو باطل قرار دیا ہے، کہ جس کے اندر قل هو اللہ احد پڑھنے کے تعلق سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہر فرض نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قل هو اللہ احد کا جو اضافہ ہے، زیادتی ہے، یہ باطل ہے۔ اسی طرح سے اور ایک کچھ مختلف متن سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 662 پر ہے، وہ بھی ضعیف ہے، اور ابن باز نے، مفتی ابن باز نے مجموعہ فتاوی جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 11 وغیرہ میں صحیح لکھا ہے اس کو، جبکہ اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، الموضوعات کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ باطل ہے، اور یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذخیرۃ الحفاظ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1014 حدیث نمبر 2131 پر ہے۔ حافظ ذہبی نے ترتیب الموضوعات کے اندر صفحہ نمبر 62 پر مجلوم سند لکھا ہے، سند میں راوی حسن بن محمد کے بارے میں لکھا ولا ادری، یعنی یہ معلوم نہیں کون ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، یعنی یہ بھی مجہول الحال ہے، اس لیے یہ بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت باطل ہے۔ اسی طرح سے راوی خالد کو یحییٰ بن معین نے کہا غیر ثقہ، اس کی سند میں خالد
راوی ہے، اس کو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غیر ثقہ، یعنی یہ ثقہ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں الکامل ابن عدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 911 میں۔ اور اس کی سند کے اندر ابو زبیر مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح سے ابن مردیہ میں ابو موسیٰ اشعری، ابن عباس وغیرہ سے یہ منکر روایت نقل ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اس بارے میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث عمرو ابن العاص، عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من قرأ آیت الکرسی کے الفاظ کے ساتھ ہیں التذکار فی افضل اذکار کے اندر صفحہ نمبر 240 پر، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 174 میں خطیب بغدادی نے نشاندہی کی ہے اسناد فی ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے اور حدیث غریب، اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ اور اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ عبداللہ ابن اللہیہ یہ ضعیف مجترب الحدیث اور مدلس راوی ہے، اور اس نے اس کے اندر سما کی صراحت بھی نہیں کی ہے، لہذا عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ جو حدیث ہے یہ بھی باطل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے امام ابن القیم جوزی نے کہا یہ حدیث ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کردہ، و علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کردہ، و عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کردہ، و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کردہ، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کردہ، وفیہا کلہا ضعیف، کہ یہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غیر ثابت ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے موضوع من گھڑت قرار دیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ التذکار فی افضل اذکار صفحہ نمبر 239 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الموضوعات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان کا قول۔ اسی طرح سے زاد المعاد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 اور 110 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 6464 پر، اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 697، حدیث نمبر 704 اور 972 پر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہارون بن داؤد ترسوسی راوی سے ہے، اور اس کے اندر محمد بن حمیر کا تفرد ہے، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کیا۔ اس ترک سے، یعنی ان تمام مجموعی ترک سے آئی ہوئی حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کے خلاف حکم لگایا کہ مجموعی طور سے یہ صحیح ہے، اور اس بارے میں تاریخ ابن عساکر دمشق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 323 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر کثرت ترک کے بنا پر اس کو صحیح لکھا ہے، ورنہ اصولی طور سے یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اور پھر اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ یہ حدیث اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر باسند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے وہ صحیح حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے، اس کے اندر کوئی شکوک اور شبہات نہیں ہے۔ وہ حدیث شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، یعنی توبہ کرنے کی تمام دعاؤں کی سردار، وہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرا ہی بندہ ہوں، میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی ہیں، جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس استغفار پر، اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اسے پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے، یعنی اس دعا کے جو الفاظ ہیں اس پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6306، 6323 اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 932 وغیرہ میں صحیح سند سے موجود ہے۔ معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اس سید الاستغفار کے صبح پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی اس کو سمجھ کر کے اس الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے اگر شام ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے یہ پڑھ کر کے تو وہ جنتی ہے۔ اسی طرح سے شام کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کو پڑھ لیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ صحیح حدیث لوگوں میں پیش کریں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ اس تعلق سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے جنوں سے وہ آدمی وہ عورت محفوظ رہیں گے، جو جن شیطان قسم کے ہیں ان سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اگر اس آیت الکرسی کو کوئی اگر صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک جن شیطان سے محفوظ رہے گا، اگر کوئی شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث رات میں لیٹتے وقت اگر پڑھ لیتا ہے، اس حدیث کے اندر ہے آیت الکرسی والی کہ جو آیت الکرسی کو رات میں بستر پر لیٹتے وقت اگر پڑھ لیتا ہے یا عورت پڑھ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان سیکورٹی کے طور پر، حفاظت کرنے کے طور پر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے صبح ہونے تک، اور صبح ہونے تک اس کو شیطان نہیں چھو سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے نسائی کبرا کے اندر حدیث جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219 حدیث نمبر 10797 پر دیکھ سکتے ہیں، اور عمل الیوم اللیلہ امام نسائی کی حدیث نمبر 960 958 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آیا تھا، صدقہ کا مال رکھا ہوا تھا اس کو لینے کے لیے، تو اس میں اس شیطان نے اس وظیفے کو، اس اذکار کو بتلایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی تھی کہ وہ تو تھا جھوٹا لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ سچ کہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2311 3275 5010 پر دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی آیت الکرسی کی فضیلت ہے، لیکن آیت الکرسی کب پڑھنی ہے؟ ایک بار صبح پڑھ لیں، ایک بار شام کو پڑھ لیں، اسی طرح سے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیں تو یہ فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔